ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب بلا تخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قائد بہاڑی خطیب اسلام حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب انشاءاللہ الرحمن آج کھڑے ہو کے جوشیلے انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ ذرا محبت سے بیداری کا ثبوت آپ بھی دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ اللہ وحدہ لا شریک دنیا اس بندے نو بھی عطا فرماندے نے جہدے نال محبت کردے نے، اور اس بندے نو بھی عطا فرماندے نے جہدے نال محبت نہیں کردے۔ وما یؤتی الدین الا من یحب، لیکن دین صرف اس بندے نو عطا فرماندے نے جہدے نال اللہ وحدہ لا شریک محبت کردے۔ جہدے نال اللہ دی محبت نہیں، اللہ انہوں دین نہیں عطا فرماندے۔ میرے بھائیوں، کتنا وقت ہو گیا ہے اور تسی 2:15 ہو گئے نے، اور اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تشریف فرما ہو۔ اے اللہ دے دین دی محبت نہیں تے ہور کا دی محبت ہے۔ تسی دیکھ دے ہو بڑے بڑے سیاستدانوں دے جلسے اور کروڑوں روپے انہوں دے اوپر لگ دے نے، لیکن زیادہ تو زیادہ 9 بجے 10 بجے جلسہ ختم، اور دین دے پروگرام روزانہ ہی کوئی 12 بجے ختم ہو رہا ہے، کوئی 1 بجے ختم ہو رہا ہے، کوئی 2 بجے ختم ہو رہا ہے۔ میں تے صرف دعا کرنے واسطے اور تواڈے کولوں دعا لین واسطے حاضر ہویا۔ اللہ پاک اس دین والی محبت نو قائم اور دائم بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آئیے میں صرف چند منٹاں دے اندر جنہاں لوگاں نے دین دے نال پیار کیتا ہے، انہوں نے پھر کس طرح کمال کیتی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ حضرت شیر پنجاب تشریف فرمانے، اور یہ بھی دعا کرو کہ ساڈے جتنے بھی منتظمین جلسہ نے، یاسین کوکب صاحب، میاں آصف اقبال صاحب، اور برادر اصغر حمزہ یاسین یزدانی صاحب خطیب اسلام، اور انہاں دے تمام رفقا دی محنت نو اللہ قبول فرمائے۔ تو حضرات ذرا توجہ دے نال میری بات سننا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے حکمران نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ایک دن بازار دے اندر، چوک دے اندر مجمع لگا دیتا ہے، دنیا نو اکٹھا کیتا۔ امام احمد بن حنبل اس مجمع دے اندر لے کے آئے، بڑے بڑے سپاہی، بڑے بڑے فوجی، تلواراں لے کے، نیزے لے کے، سامنے جناب بڑے جلال دے نال اور غصے دے نال حضرت امام صاحب دے ارد گرد کھڑے کر دیتے۔ وقت دا حکمران خود بھی آیا اور آگے ایک بات عرض کی تھی، ایک بات کہی جناب امام اہل سنت نو، اے امام احمد بن حنبل، اے ساری دنیا دے علماء، ساری دنیا دے علماء اور مفتی اور صاحبان جبہ کبہ و دستار، اے سارے اے بات کہندے نے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، میں بھی یہ بات کہنا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو کلہ اس بات نو مندا نہیں۔ او امام احمد بن حنبل من لے، اگر تو من لوے گا تینوں اعزازات دے نال نوازیا جائے گا، انعامات دے نال نوازیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تو نہ منے گا پھر تو آپ ہی سوچ سکنا ہے کہ تیرے نال سلوک کی ہوئے گا۔
تے امام احمد بن حنبل نے او میرے مسلمان بھائیو جڑا جواب دیتا ہے ذرا توجہ دے نال سن لیا جے. آپ نے فرمایا وقت دے حکمران نہ میری بات سن لے, اگر مینوں قائل کرنا چاہ رہے ہیں تے مینوں کسے دی دستار نہ دکھا, کسے دیاں سنتاں اور ڈگریاں نہ دکھا, کسے دا جبہ اور کبا نہ دکھا, اور نہ ہی مینوں ڈران دی ضرورت ہے, دھمکان دی ضرورت ہے. کسے دھمکی تو مرعوب ہون والا بھی میں نہیں. اگر مینوں منانا چاہ رہے ہیں پھر ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ. اگر امام احمد بن حنبل نو قائل کرنا ہی پھر اللہ دا قرآن دکھا دے, پاک پیغمبر دا فرمان دکھا دے, اللہ ذوالجلال دے قرآن دی کوئی آیت دکھا دے, یا آمینہ دے لال دا کوئی فرمان دکھا دے, اس پیغمبر دا فرمان جدے متعلق میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. اگر تھکے نہیں دے کہ ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. کمال کر دیتی حضرات, تسی کتنی محبت والے ہو. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. کسے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی وچ کھوب, او دا بیڑا گیا اوے ڈوب بننے لگ دئی نہیں. او وقت دے حکمران اللہ دا قرآن دکھا یا پیغمبر دا فرمان دکھا. کہن لگیا اے امام احمد بن حنبل تو دنیا دے سامنے میری توہین کی دیئے, تینو اے دی صدا دیتی جائے گی. جلاد بلا لے اے لاہور والے آ, اللہ دی قسم رب دے قرآن دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں بڑیاں آسان نے, دکانداریاں چلانیاں بڑیاں آسان نے, لیکن اللہ دے قرآن دی خاطر اس طرح برسر بازار ریاستاں دے جبر نو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. امام احمد بن حنبل نو لٹا لیا گیا. ایک جلاد نو حکم دیتا کہ ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا, دوسرا جلاد دوسرا کوڑا مارے گا. محدثین کہندے نے او لوگو اس کوڑے نو اسی دیکھیا اپنی نگاہاں دے نال, اللہ دی قسم ہے اگر کسے مضبوط جان والے ہاتھی نو بھی لگدا وہ بھی چیخدا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جاندا. امام صاحب نو ایک کوڑا وجیا, آپ نے اپنی زبان دے وچوں پکاریا اللہ اکبر. تسی بھی سارے کہہ دے ہو اللہ اکبر. دوسرا کوڑا بجیا, امام صاحب دی زبان دے وچوں نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسرا کوڑا بجیا, امام اہل سنت دی زبان وچوں کی نکلیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اور چوتھا کوڑا جدوں بجیا یہ جبل استقامت دی زبان وچوں نکلیا القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ دی مخلوق نہیں, قرآن اللہ دا کلام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اینے کوڑے بجے کہ آپ دے جسم دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں, کپڑے پھٹ گئے. جناب مامون رحمت اللہ علیہ فرماتے نے, او لوگو میں عجیب ہی منظر دیکھیا کہ خون جسم دے وچوں انج نکل رہا ہے جویں کسے شے دے وچوں تیل نکل رہا ہوندا ہے. ساریاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں, بے حس و حرکت ہو گئے. لیکن ایک عجیب منظر جڑا میں دیکھیا وہ میں تانوں بیان کرنا چاہ رہا. کہندے نے میں دیکھیا کہ جڑا انہاں نے کپڑا پایا سی تھلے اپنے ستر نو چھپان واسطے شلوار, اللہ اکبر, وہ نیچے ہونا شروع ہو گئی, تھلے ہونا. اس طرح لگدا سی جی میں ستر ہونے ہی بے حجاب ہو جائے گا. جدوں اس طرح دی کیفیت بنن لگی ہے, امام احمد بن حنبل جنہاں نے خون نکل
رہا تے ظلم نو برداشت کر کے بھی بے قرار نہیں ہوئے. اللہ دی قسم ایسے بے قرار ہوئے کہ چہرے دی رنگت بدل گئی. اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا. اکھاں دے وچوں خون، اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں. بس اپنی زبان دے وچوں چند کلمات بولے نے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تصور بھی میں نہیں سی کر سکدا کہ انہاں دا کپڑا اپنے آپ ہی اُتے ہو گیا. ہاتھ بھی نہیں لگیا، اپنے آپ ہی کپڑا اُتے ہو گیا. امام صاحب بے ہوش ہو گئے. انہوں نے اٹھا کے جیل دے اندر جا کے رکھ دیتا گیا. اللہ اکبر. میں پیچھے چلا گیا کہ میں امام دے کولوں اے وظیفہ ضرور سننا ہے، ضرور پوچھنا ہے. جس وظیفے دے نال دعا منگی ہے تے اللہ ذوالجلال نے کپڑے نو اپنے آپ اُتے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کہندے نے میں کنی دیر تک اوتھے کھڑا رہیا، انتظار کردا رہیا. جس وقت امام احمد بن حنبل نو ہوش آئی، میں دوڑ کے امام صاحب دے کول چلا گیا. اے امام احمد بن حنبل، انہاں لوگاں دے وچ میں بھی موجود ساں جڑے تواڈے اوپر جبر اور ظلم نو دیکھدے رہے اپنی نگاہاں دے نال. اے امام احمد بن حنبل، تواڈے جیسی استقامت میں زندگی دے اندر نہیں دیکھی، لیکن میں دیکھیا کہ جدوں تواڈا کپڑا تھلے ہویا تسی بے قرار ہو گئے. تسی آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا کے کچھ بولے سن. اسے وقت کپڑا اپنے آپ اوپر ہو گیا. مینوں دس دو اللہ دا واسطہ، مینوں دس دیو او کیڑے جملے سن، کیڑا وظیفہ سی، تاکہ میں بھی اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا کریا کراں. اسے وظیفے دے نال امام احمد بن حنبل کی فرمان لگے. آپ فرماندے نے او میرے بھائی، میں کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھیا، کسے وظیفے دے نال دعا نہیں کیتی. کہندے نے جی میں تواڈے ہونٹ ہلدے تے خود دیکھے نے. آپ فرماندے نے جس وقت میں دیکھیا کہ میرا کپڑا تھلے ہو رہا ہے، میں پریشان ہو کے آسمان دی طرف اپنے رب دے نال مخاطب ہویا. اے عرشاں والیا، تو دیکھ رہے ہیں نا اللہ تیرے دین دی خاطر، تیرے قرآن دی خاطر ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اللہ میں برداشت کرنے واسطے بالکل تیار ہاں، لیکن اے میرے پروردگار جی، میں اے نہیں برداشت کر سکدا کہ اج دنیا دے سامنے میں بے حجاب ہو جاواں. اللہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی. اے عرشاں والے اج میریاں شرماں رکھ لے، بس میں اتنی گل کہی ہے. اللہ دی قسم ہے میرے رب نے میری بات نو من لیا ہے، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو. وہ جڑا رب دا ہو جائے پھر رب او دا ہو جاندا ہے. جڑا رب دا ہو جائے پھر اللہ او دے ہو جاندے نے. اللہ ذوالجلال انہوں رسوا نہیں کر دے. اوے لاہور والے بس اے ہوئی پیغام دے کے میں جا رہے ہاں کہ اے ہے بھی مرد سی، ہے بھی مظلوم سی، ہے بھی مقہور سی، ہے بھی مجبور سی، ریاست دے ظلم دا شکار سی. ہڈیاں ساریاں ٹوٹ گئیاں سن. اگر ستر بے حجاب بھی ہو جاندہ تو اضطراری کیفیت سی، کیڑا کوئی گناہ ملن لگیا سی. لیکن غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ ایسے عالم دے اندر بھی ستر بے حجاب ہو جائے. اور میرے مسلمان بھائی، اج کدھر چلی گی غیرت، اج کدھر چلی گی حیا کہ او لفظ کہ ساڈے اسلاف اور بڑے جڑے کدی زندگی دے اندر سوچ بھی نہیں سی سکدے، تصور بھی نہیں سی کر سکدے کہ میرا جسم میری مرضی. اوے اج تیرے کاروبار ہی نہیں چلدے جتنی دیر تک تو ایک عورت اور ایک بیٹی دی نیم اریاں تصویر لگا کے سائن بورڈ دے اوپر سجا نہ دوے. اوے تو عورت نو منڈیاں دا مال بنایا، عورت نو تو عورت دے نام دیاں بولیاں لگائیاں، پھر نتیجہ کی نکلیا کہ تیرے گلی کوچا و بازار دے اندر انساناں دی شکل دے اندر لوگ درندیاں دا روپ دھار گئے. پھر دیکھ تیری اس تہذیب نے اس قوم نو کی دیتا کہ اسلام آباد دی او بیٹی نور مقدم، اللہ اکبر، انہوں درندے نے ایسا نوچیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. اے سمرات نے بے حیائی دے، اے نتائج نے اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے دے. اللہ دی قسم ہے تو اس قوم دے نال تعلق رکھن والا کہ ایک بیٹی پکارے، ایک بیٹی پکارے، پھر چلے محمد بن قاسم عرب دی سرزمین تو پہاڑاں دے نال ٹکراندا ہویا، سمندراں دے سینے چیردا ہویا، ملتان دے دروازے نو کھٹکھٹا کے اس بات دا اعلان کرے او لوگو غیرت تے سودے بازی نہیں کیتی جا سکدی، غیرت تے سودی بازی نہیں کیتی جا سکدی. آؤ
اج بھی دنیا دے اندر کامیابی اسے بات دے اندر ہے کہ رب دے ہو جاؤ، جاؤ نس کے دیکھ لو، اللہ دی قسم ہے اللہ سچا، اللہ دا حبیب سچا، رب دا دین سچا، اللہ اکبر، اور وہی غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ عصر حاضر دا فرعون اپنے اسلام دے نیل دے اندر غرق ہو کے رہے گا، حیا والا پرچم قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ بے حیائی دا مقابلہ کرانگے، کہو انشاءاللہ۔ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال نہ جی سچے دل نال وعدہ کرو کہ اگر اے لوگ اینا مارچاں تو باز نہ آئے تے پھر اسی انشاءاللہ حیا مارچ کڈاں گے، اسی آہنی دیوار بناں گے، ساڑی آگے آئے اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول کرے۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نہیں بگیڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا۔ 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا۔ جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ تے غور کر لیں اس دعوت دے اوپر بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، اوے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ، چکے لذتاں ایس بہار دیاں۔ بولا نہیں سی شعیب دا جی کردہ، وہ چکے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، تے مرضیاں مالک مختار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، تے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ذرا اپنے عقیدے دا اظہار کرو ایک واری ہاتھ چوک کے، کوئی لیک وچ میک مار سکدا۔ وآخر الدعوانا